معاني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. سورہ یاسین آیت نمبر 11 سے آج کے لیسن کا ہم آغاز کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما بے شک صرف تنذرو آپ ڈرا سکتے ہیں، من اسے اتبع جو پیروی کرے، الذکر نصیحت کی، واو اور خاشیہ وہ ڈرے، الرحمن رحمان سے، بالغیب ساتھ غیب کے یا بن دیکھے، فبشرہ تو آپ اسے خوشخبری دے دیں، بمغفرۃ مغفرت کی، واو اور اجر کریم عزت والے اجر کی. سورہ یاسین کے پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے جو مقاصد بتائے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی مقصد بتایا کہ آپ کو بھیجا گیا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں کہ جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا تھا اور وہ غافل تھے. انبیاء کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں اس بات سے کہ کہیں وہ ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، یا پھر آخرت میں برے انجام سے انہیں ڈرانا جو ہے انبیاء کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. تو یہاں ڈرانا وہ کسی ڈراؤنی چیز سے خوفزدہ کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ ڈرانے سے مراد لوگوں کو ان کے انجام سے ڈرانا ہے کہ اگر انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانی اور پیغمبر کی بات نہ سنی تو ان کا انجام برا ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ بتایا کہ آپ کو اس لیے بھیجا گیا کہ آپ اس قوم کو ڈرائیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا اگلی آیات میں کہ آپ کے اس ڈرانے کا اثر جو ہے وہ دو طرح سے ہوگا. ایک وہ لوگ ہیں کہ جن پر آپ کے ڈرانے کا کوئی اثر نہیں ہے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو ایک طبقہ تو ایسا ہے جو کفار کا طبقہ ہے، جن کے دلوں پر مہر ہے، تو ان کے لیے ڈرانا یا نہ ڈرانا وہ ایک برابر ہے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے گروہ کا ذکر کیا ہے کہ جن پر ڈرانے کا اثر اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بات کو مانتے ہیں. انما تنذر من اتبع الذکر، کہ آپ کے ڈرانے کا اثر ان لوگوں پر ہوگا جو ذکر کی پیروی کرتے ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر سے کیا مراد ہے. تو قرآن ذکر کے ویسے لغوی معنی تو نصیحت کے ہیں، یاد دہانی کے بھی ہیں. قرآن پاک میں ذکر کا لفظ قرآن کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے یہ ذکر اتارا ہے اور ہم ہی اسی کی حفاظت کریں گے. تو ذکر سے مراد قرآن پاک بھی ہے. تو یہاں دونوں معنی ہی مراد لیے جا سکتے ہیں کہ آپ کے ڈرانے کا اثر ان لوگوں پر ہوگا جو قرآن کی پیروی کرتے ہیں یا جو آپ کی نصیحت کی پیروی کرتے ہیں. وخشی الرحمن، اور وہ ڈرے رحمان سے. تو خشیت سے مراد اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر ہے. تو نعوذ باللہ کوئی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ کوئی جو ہے یعنی ڈرنے والا ذات ہے، یعنی اس حوالے سے کہ کوئی ڈراؤنی چیز ہے، نعوذ باللہ. تو خشیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں انسان جو ہے ہمیشہ رہے اور کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. تو ناراضگی کا ڈر یہاں پر اس سے مراد ہے. تو خشیت الہی یا رحمان کی خشیت یا اس سے ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں. بالغیب بن دیکھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتا ہے، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، کوئی اس کو جو ہے انسان نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کے دل میں چونکہ خشیت ہے، اللہ کی ناراضگی کا ڈر موجود ہے، تو اس کی وجہ سے وہ گناہوں سے باز رہے گا اور جو ہے یعنی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں. تو ایسے لوگوں کے لیے طرف فرماتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، بشر ہو، اسے خوشخبری دے دیں آپ، بمغفرات مغفرت کی، اور اس کے لیے اجر کریم ہے. کریم کے معنی ہے عزت والا. انا نحن، بے شک ہم، نحن ہم ہی، نحیی ہم زندہ کرتے ہیں، الموتا مردوں کو،
ونکتبو اور ہم لکھ رہے ہیں ما قدموا جو انہوں نے آگے بھیجا، وآثارہم اور ان کے آثار کو بھی، وکل شیء اور ہر چیز، احصیناہ ہم نے اسے محفوظ کر رکھا ہے، فی امام مبین ایک واضح کتاب میں۔ تو امام کے معنی امام جو ہے یعنی جو نمائندگی کرتا ہے، کتاب جو ہے وہ انسان کی نمائندگی کرتی ہے۔ امام مبین سے مراد جو ہے لوح محفوظ اعمال نامہ ہے، جو انسان جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے حوالے کریں گے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 دفعہ جمع کی ضمیر استعمال کی، زور دے کر بات کی ہے کہ انا نحن نحیی، بے شک ہاں ہم ہی، نحیی ہم زندہ کرتے ہیں۔ 3 دفعہ یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، یعنی زور دیا جا رہا ہے اس بات پر کہ ہم زندہ کرتے ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے تھے، تو اس لیے زور دے کر یہ بات جو ہے بتائی جا رہی ہے، اور انہیں جو ہے اس بات پر یقین دلوایا جا رہا ہے کہ وہ جو مرنے کے بعد اٹھنے کو نہیں مانتے اور اس پر یقین نہیں رکھتے، انہیں بتا دیں کہ ہاں ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور جو کچھ تم یہاں کر رہے ہو یہ مت سمجھو کہ دنیا میں جو کیا اور وہ سب جو ہے ان سے پوچھا نہیں جائے گا، تو ہر چیز کا حساب کتاب ہوگا، اور ہم ان سے پوچھیں گے، ان کے اعمال کا حساب ہوگا، اور نیک اعمال کی جزا دی جائے گی، اور جو برے اعمال کریں گے ان پر ان کو سزا ہوگی۔ تو نکتبو ما قدموا اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ وہ آگے بھیج رہے ہیں، یعنی اس سے مراد وہ اعمال ہیں جو انسان زندگی میں خود کرتا ہے۔ وآثارہم اور ان کے آثار بھی، یعنی ایک تو اعمال ہیں جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے نکتب ما قدموا میں، تو آثار سے مراد کیا ہے؟ تو آثار اثر کی جمع ہے۔ اس کے بارے میں 2 طرح کی تفسیر بیان کی جاتی ہے مفسرین کے ہاں۔ ایک یہ کہ اس سے مراد انسان کی زندگی میں یا موت کے بعد ایسے وہ اعمال ہیں جو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، اور وہ اس کے لیے جاری رہتے ہیں، یعنی وہ اس کی نشانی ہوتی ہے۔ آثار کے معنی بھی جو ہیں وہ نشانی کے ہیں، یعنی کسی کو اگر کوئی اس نے دعوت دی دین کی، یا نصیحت کی، امر بالمعروف کا کام کیا، نہی عن المنکر کیا، جہاد فی سبیل اللہ کیا، کوئی پڑھنے یا پڑھانے کا کام کیا، کوئی مسجد یا مدرسہ بنوایا، یا لوگوں کے فائدے کی کوئی چیز جیسے ہاسپٹل وغیرہ یا کوئی تعلیمی ادارہ بنا دیا، تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس کی موت کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچاتی رہیں گی، تو یہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا گیا، اس کی زندگی میں بھی، اور اس کی زندگی کے بعد بھی یہ کام چونکہ جاری رہے تو وہ اعمال جو ہیں اس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اسلام میں کوئی اچھا طریقہ یعنی کتاب و سنت کے مطابق کوئی بات جاری کرے تو اس کے لیے وہ عمل جو ہے اس کے لیے اجر ہے، اور ان لوگوں کے عمل میں بھی جو اس کے بعد کریں، یعنی جو جس کام کو اس نے شروع کیا تو وہ اس کے شروع کرنے کی وجہ سے بعد میں کرنے والے لوگوں کا جو ہے عمل ان لوگوں کو تو فائدہ ہوگا ہی، لیکن جس نے سٹارٹ کیا تھا، جس نے اس چیز کی ابتدا کی ہے، اس کو بھی اس کا مسلسل اجر جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ پھر ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل جو ہے منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے، ایک یہ کہ صدقہ جاریہ، یا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، جیسے کوئی تصنیف لکھ لی، کوئی کتاب لکھی، کوئی ریسرچ اس نے کی ایسی کہ جس سے دین و دنیا کو فائدہ ہو، تو ایسی چیزیں جو ہیں اس کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ اور تیسری جو ہے وہ نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرے۔ آثار کی جو دوسری تفسیر کی جاتی ہے اس سے مراد آثار سے مراد قدموں کے نشان بھی لیے جاتے ہیں، کہ انسان جہاں جہاں نیکی کے کام کے لیے چل کر گیا تو وہ بھی اللہ کے ہاں محفوظ ہوگا، وہ امام مبین یعنی اس کے اعمال نامے میں وہ محفوظ رکھا جائے گا۔ اس کی بھی دلیل ایک حدیث ہے، بنو سلمہ جو ہیں ان کے گھر جو ہیں مسجد نبوی سے کافی دور تھے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ چونکہ وہاں سے ہر نماز کے لیے آنا بہت مشکل تھا، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ مسجد نبوی کے قریب جو ہے رہائش کر لیں، اور وہاں پر تمام یہ قبیلہ جو ہے وہ شفٹ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اے بنو سلمہ اپنے گھروں میں ہی رہو، تمہارے قدموں کے نشانات جو ہیں وہ لکھے جائیں گے، یعنی جتنا وہ چل کر آئیں گے وہ تمام ان کا ایک ایک قدم جو ہے اس کا حساب لکھا جائے گا، اور اس کا اجر ان کو ملے گا۔ تو یہاں پر آثار کے 2 معنی ہیں، ایک یہ کہ انسان کے اعمال جو دنیا میں اور اس کے مرنے کے بعد جو جاری رہتے ہیں، یعنی صدقہ جاریہ۔ دوسرا آثار سے مراد قدموں کے نشان ہیں، تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ محفوظ اللہ تعالیٰ رکھیں گے۔ قدموں کے نشان ہیں
یا اس کے اعمال ہیں سے جو صدقہ جاریہ ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل شیء احصیناہ، ہم نے ہر چیز کو محفوظ کر رکھا ہے فی امام مبین، ایک اعمال نامے میں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ، آپ بیان کریں لہم ان کے لیے، مثلاً ایک مثال، اصحاب القریتی، ایک بستی والوں کی، اذ جب جاءہا، آئے اس کے پاس، المرسلون، کئی رسول۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے جو ہے ایک مثال بیان کر رہے ہیں، ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں ایک قوم کا کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مبعوث کیے، اور ان کا رویہ اس قوم کا ان پیغمبروں کے ساتھ کیسا تھا وہ، اور پھر جو ہے اس قوم کے ساتھ کیا جو ہے ان کا انجام ہوا، یہ تمام قصہ جو ہے آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وَاضْرِبْ، آپ مثال بیان کریں لہم ان کے لیے، کہ اصحاب القریہ، یہ ایک بستی والے تھے۔ اب یہ بستی والے کون تھے، اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں تو کوئی واضح جو ہے اس سے کوئی اس کی صراحت نہیں ملتی، البتہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد روم کا شہر جو ہے وہ انطاکیہ ہے، اور ان کی طرف جو ہے وہ رسول آئے۔ اذ ارسلنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے بھیجے الیہم ان کی طرف، اثنین، دو رسول، فکذبوہما، تو انہوں نے ان سب نے جھٹلا دیا، ہما، ان دونوں کو، فعززنا، پھر ہم نے انہیں تقویت دی، بثالث، تیسرے سے، فقالو، تو انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، الیکم، تمہاری طرف، مرسلون، بھیجے ہوئے ہیں۔ اب اس آیت سے پتہ چلتا ہے، پچھلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف یہی بتایا کہ انہیں ایک مثال دیں ایک بستی کی جن کی طرف کئی رسول آئے۔ اب وہ کئی رسول کتنے تھے، اس کی وضاحت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کی، آیت نمبر 14 میں، کہ ان کی طرف ہم نے پہلے 2 رسول بھیجے، اثنین سے مراد 2 ہیں، تو ان لوگوں نے ان دونوں کو ہی جھٹلایا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں پیغمبروں کی تائید کے لیے، مدد کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے رسول کو مبعوث کیا، فعززنا، عزز سے مراد یہ ہے کہ ان کی تقویت دی، یا ان کی جو ہے تائید کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے رسول کو بھیجا، تو ان کا رویہ ان کے ساتھ بھی کیسا تھا۔ تو اب یہ جو ہے یعنی بستی کون سی تھی، اس کے بارے میں مفسرین کے ہاں اختلاف ہے، اور رسول کون سے تھے اس کی بھی کوئی وضاحت ہمیں قرآن و سنت میں نہیں ملتی، البتہ مختلف مفسرین کے اقوال ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے رسول تھے، جو بستی جو ہے روم، اس کے شہر انطاکیہ کی طرف بھیجے گئے تھے۔ تو اب وہ رسول جو ہیں یہ خود بذات خود رسول تھے، یا رسول کا ایک معنی جو ہے پیغمبر بھی ہوتا ہے، یعنی پیغام لے کر جانے والا، یعنی مبلغ کے معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ رسول نہیں تھے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جنہیں نبوت اور رسالت عطا کی تھی، بلکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، جنہیں انہوں نے اپنا پیغام دے کر جو ہے کسی بستی کی طرف بھیجا تھا۔ بہرحال قرآن و سنت سے چونکہ اس کی وضاحت نہیں ہوتی اور نہ اس کی کوئی دلیل موجود ہے، اس لیے ہمیں اسی طرح ہی ایمان رکھنا چاہیے جیسے اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ یہاں پر ذکر کیا کہ ہم نے وہ رسول بھیجے تھے 2، اور پھر تیسرے سے ان کو تقویت دی، فقالو، تو انہوں نے کہا، انا الیکم مرسلون، کہ ہم تمہاری طرف جو ہے بھیجے گئے ہیں۔ تو یہاں پر مرسلون سے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہی بھیجے ہوئے تھے، اور اللہ کے بھیجے ہوئے وہ اصل رسول ہی ہوتے ہیں، وہ مبلغ نہیں ہوتے۔ قالو، انہوں نے کہا، ما انتم، نہیں ہو تم، الا مگر، بشرون، ایک انسان، مثلنا، ہماری طرح، وما انزلا، اور نہیں نازل کیا، الرحمن، الرحمن نے، من شیء، کوئی چیز، ان انتم، مگر ہو تم، الا مگر، تکذبون، تم سب جھوٹ بولتے۔ تو یہاں پر اس بستی کے لوگوں کا ان پیغمبروں کے ساتھ رویہ کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ انہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ تم تو ہمارے جیسے رسول ہو۔ تو کفار مکہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات کہی تھی کہ مالی ھذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ یہ ایک ایسا رسول ہے کہ یہ ہماری طرح کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے۔ تو یہ بات اس قوم کو بھی سمجھ نہیں آئی تھی، جس طرح مشرکین مکہ کو یقین نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کا، اسی طرح اس قوم نے بھی ان 3 رسولوں کو، یعنی 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 رسولوں کو انہوں نے انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم رسول ہو۔ تو یہ بات انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ رسول جو ہیں وہ انسانوں میں سے ہی بھیجتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ما انتم الا بشر، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، مثلنا، ہماری طرح، وما انزل الرحمن، اور نہیں نازل کی رحمان، من شیء، کوئی چیز، ان انتم الا تکذبون، اور انہوں نے صاف جھٹلایا اور کہا کہ تم بے شک جھوٹے ہو۔
قالو تو انہوں نے کہا ربنا ہمارا رب یعلم جانتا ہے انا بے شک ہم الیکم تمہاری ہی طرف لمرسلون البتہ بھیجے ہوئے ہیں، یعنی اب پیغمبروں نے انہیں جواب دیا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر جو ہیں وہ بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور اپنی رسالت کا انہوں نے یقین دلانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہاں پر بات تو ڈائریکٹ وہ کر رہے تھے پیغمبروں سے، لیکن پیغمبروں نے ان رسولوں نے ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ کا کیا بات پر زور دینے کے لیے، یعنی یہ قسم کے قسم کے الفاظ ہیں، یعنی یہ بلاغت کا اصول ہے کہ جتنی شدت سے کسی بات کا انکار کیا جائے اتنی ہی سختی سے اس بات پر جو ہے زور دیا جاتا ہے، اس کی تاکید کی جاتی ہے۔ تو پیغمبروں نے اسی طرح کیا کہ انہوں نے کہا ربنا یعلم کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ تو اس سے بھی یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مبلغ یا حواری نہیں بلکہ وہ رسول تھے، کیونکہ وہ واضح الفاظ میں یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری طرف رسول بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا اور نہیں ہے ہم پر یا ہماری ذمہ داری نہیں ہے الا مگر البلاغ پہنچا دینا مبین کھول کر، یعنی ہمارا فریضہ صرف اتنا ہی ہے کہ ہم تمہیں اللہ کا پیغام صاف پہنچا دے، رہا تمہارا بات ماننا یا تمہارے جو طرح طرح کے مطالبات کر رہے ہو کہ معجزے دکھاؤ، کبھی کہتے ہو کہ عذاب لے آؤ اگر کوئی بات نہیں ہم مان رہے، تو کبھی کچھ کہتے ہو، تو یہ مطالبات ماننا ہمارا کام نہیں ہے۔ اب آگے قوم نے کیا جواب دیا؟ قالون نے کہا انا بے شک ہم نے طیرنا ہم نے منحوس پایا بکم تم کو، لئن البتہ بے شک اگر لم نہ تنتہو تم سب باز آئے، لنرجمنکم ہم بالضرور تمہیں سنسار کر دیں گے، ولا یمسنکم اور بلا شبہ ضرور وہ پہنچے گا تمہیں، منا ہماری طرف سے، عذاب علیم دردناک عذاب۔ تو جس طرح عام طور پر کافر قوموں کا جواب ہوتا ہے پیغمبروں کو جھٹلانے کے لیے اور ان کی بات کا انکار کرنے کے لیے، تو پیغمبر کے تمام دلائل کا جب انہیں کوئی جواب نہیں آتا تو پھر وہ دھمکی پر اتر آتے ہیں، تو اسی طرح اس قوم نے بھی یہی رویہ اختیار کیا اور ان 3 پیغمبروں کو دھمکیاں دینے لگے کہ ہم تو تمہیں منحوس پا رہے ہیں۔ یعنی یہ جو ہے اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ لوط علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے جب انہوں نے انہیں منع کیا فحاشی سے اور برے کاموں سے، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ تم تو منحوس ہو۔ تو اسی طرح یہ پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کفار مکہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، تو اس قوم نے بھی اپنے پیغمبروں کو منحوس کہا، تو بات مانی نہیں بلکہ نحوست جو ہے انہیں کہہ دیا کہ تم نحوست لے کر آئے ہو اور ہماری اچھی بھلی زندگی چل رہی تھی، تم نے آ کر نئی بات کہنی شروع کر دی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ تو لام جو ہے یہ اسٹریس یعنی تاکید کے لیے آیا ہے، لا البتہ ضرور بالضرور جو ہے نون بھی تاکید کا ہے، تو اس لیے 2 دفعہ ضرور کا لفظ جو ہے ترجمے میں ہم لائیں گے کہ ضرور بالضرور جو ہے ہم تمہیں سنسار کریں گے اور تمہیں جو ہے ضرور ہم سزا دیں گے، دردناک قسم کا عذاب پہنچائیں گے۔ آگے پیغمبروں نے کیا جواب دیا؟ قالو انہوں نے کہا طائرکم تمہاری نحوست معکم تمہارے ساتھ ہے، ان کیا اگر ذکرتم تم نصیحت کیے جاؤ، بلکہ انتم تم قوم مسرفون تم حد سے بڑھے ہوئے قوم ہو۔ یعنی پیغمبروں نے کہا کہ تم پر آنے والی نحوست جو ہے یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس قوم پر مختلف طرح کے عذاب آئے تھے یا مختلف طرح کی ان پر سختیاں آئی تھیں کہ جس کی وجہ سے انہوں نے پیغمبروں کو جو ہے مورد الزام ٹھہرانا شروع کیا کہ تمہاری یہ نحوست کی وجہ سے یہ مختلف جو ہیں مشکلات ہمارے پر آئی ہیں، یعنی جس طرح مختلف قوموں پر جیسے قحط یا مختلف کوئی وبا یا کوئی آفت آتی ہے، تو اس قوم پر بھی ایسا ہوا ہوگا جس وجہ سے وہ پیغمبروں کو منحوس کہہ رہے ہیں۔ تو پیغمبروں نے آگے سے جواب دیا کہ تم پر یہ جو نحوست آئی ہے، یہ جو تم پر یہ عذاب یا قحط یا وبا آئی ہے، تو اس کی وجہ جو ہے تمہارے اپنے اعمال ہیں، تمہارے افعال ہیں کہ تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اس کی نافرمانی کی، سرکشی اختیار کی، پیغمبروں کی بات نہیں مانی، تو اس کی وجہ سے تم پر یہ مختلف طرح کی جو نحوستیں آئی ہیں، تم پر مختلف آفتیں آئی ہیں، تو بلکہ تم قوم جو ہے حد سے بڑے ہوئے ہو۔ پھر اس کے بعد وجا اور آیا من اقصا دور کنارے سے المدینہ شہر کے رجلون ایک آدمی یسعی دوڑتا ہوا، قالا اس نے کہا یا قومی اے میری قوم اتبعو تم سب پیروی کرو المرسلین رسولوں کی۔ تو آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان تینوں پیغمبروں نے دعوت
جو ہے بڑا عرصہ اس قوم کو دیتے رہے اور قوم کے ساتھ ان کا مباحثہ مدت تک جاری رہا، یہاں تک کہ دعوت جو ہے ساری بستی میں پھیل گئی۔ اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے جو دھمکیاں دیں اور پیغمبروں کو منحوس کہا اور قتل کی دھمکیاں دیں اور سنسار کرنے کی جو دھمکیاں دی ہیں یہ پورے شہر میں پھیل گئیں۔ تو بستی چونکہ خاصی بڑی تھی، کیونکہ یہاں پر مدینہ کا لفظ ہے، مدینہ کا لفظ جو ہے مدن سے ہے، مدن کہتے ہیں یعنی جہاں مدینہ ایسے شہر کو کہتے ہیں جہاں مختلف قوم اور مختلف قسم کے لوگ جو ہیں مختلف یعنی بیک گراؤنڈ کے لوگ وہاں پر رہتے ہوں، یعنی بڑے شہر کے لیے مدینہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے جب یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا شروع کیا تھا تو وہاں پر قریہ کا لفظ آیا تھا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مدینہ کہہ کر یعنی یہ بتا دیا کہ وہ شہر کافی بڑا تھا، اسی لیے 3 پیغمبر آئے، یعنی ظاہر ہے زیادہ بہت بڑی قوم ہوگی جن کو ہینڈل کرنا اور ان کو پیغام پہنچانا جو ہے وہ 3 پیغمبر تھے جو ایک دوسرے کی تائید کے لیے تھے۔ تو لیکن قوم نے کیا کیا، انکار کیا، نہ صرف انکار کیا، پیغمبروں کو دھمکیاں دیں۔ تو یہ دھمکی کی بات جو ہے وہ پھیل گئی، تو پھر اقصی مدینہ یعنی دور شہر کے کنارے سے دور سے وہ شخص جو ہے ایک صالح آدمی جو ہے وہ رہتا تھا اور وہ بھاگا ہوا آیا، اور اس نے جب یہ سنا کہ پیغمبروں کو ان کی نہ صرف ان کی دعوت کا انکار کیا جا رہا ہے بلکہ ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو وہ کنارے سے دوڑتا ہوا آیا کہ کہیں لوگ جو ہیں جلدی میں پیغمبروں کو قتل ہی نہ کر دیں اور ان کا وبال پھر قوم پر نہ آ جائے۔ تو یہ مرد صالح جو ہے یہ بہت فکر مند ہوا پیغمبروں کے حوالے سے بھی اور قوم کے حوالے سے بھی، اور اس نے آ کر لوگوں کو سمجھانا چاہا کہ قال کہا یا قوم اتبعوا، کہ اے میری قوم تم پیروی کرو ان مرسلین، ان پیغمبروں کی۔ تو اب یہ شخص کون تھا، اس کے بارے میں بھی وضاحت ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتی، البتہ تفاسیر میں اس کا نام جو ہے حبیب نجار جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، جو اسرائیلی روایات سے لیا گیا ہے۔ تو اس شخص نے، یہ صالح شخص نے قوم کو سمجھانے کی پوری کوشش کی کہ تم ان رسولوں کا انکار نہ کرو بلکہ ان کی پیروی اختیار کرو۔ تو اس کے بعد اس نے مزید اپنی قوم کو کیا سمجھایا اور قوم کا رد عمل کیا تھا، تو وہ اگلی آیات میں اگلے لیسن میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔